ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر محدثتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق زیبا اور سزاوار ہیں جس نے ہم سبوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث کرنے کے بعد پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس جانوروں کی طرح نکارا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی و اصلاح کے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے مسلسل وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کا بھیجنا بھی جاری کیا بالخصوص اس نبوت کے آخری کڑی امام کائنات سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار تعداد درود و سلام کہیے اللہم صلی علیک وسلم وبارک علیک محترم حضرات سامعین کرام حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین میری مائیں اور بہنیں میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کے سورۃ المنافقون سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہیں جس آیت کریمہ کے مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے دنیا کی حیثیت دنیا کی حقیقت مومن کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہونی چاہیے
کتنی اہمیت ہونی چاہیے، یہ آج کے خطبہ جمعہ کا اس مختصراً سی وقت میں میرا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو اللہ رب العالمین کی پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی جائے۔ اب ہماری اور آپ کے زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے روز و شام کا، دن رات کا، ایام کا مرحلہ طے کرنے کے لیے بندگی کے بعد زندگی میں دنیا داری کرنا ضروری کیا، بالکل لازمی ہے۔ دنیا میں ہمارا آپ کا چوک چوراہوں پر چلنا، سڑکوں پر بھیڑ کرنا، گھر بار چھوڑ کر ملک، دیگر ریاست اور باہری ملکوں تک کا سفر کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تگ و دو کرنا، محنت و لگن کرنا، صرف دنیا داری کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دولت مند بنے، ہمارے رزق میں، روزی میں، روزگار میں بڑھوتری ہو، ہم زیادہ کیسے کمائیں، دنیا کو ہم زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس فکر میں ہمارا اور آپ کا یہ دن رات کا سفر طے ہوتا رہا ہے، اور ضروری بھی ہے بندگی کے بعد زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے کہ کچھ کیا جائے۔ لیکن یہ دنیا کی حقیقت بارہا سنتے ہیں، احادیث، متعدد احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں مروی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار مدینے کے مارکیٹ سے، بازار سے گزر ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ساتھ چند اصحاب رسول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک مری ہوئی بکری کے بچے پر پڑی، جن کا جسم پر جان باقی نہیں تھا، باقی نہیں تھی، مری ہوئی بکری، کان کٹی ہوئی بکری، عیب دار بکری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی قیمت کہ تم میں سے کون ہے جو اس مری ہوئی، کان کٹی ہوئی، عیب دار بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا، کون خریدنا پسند کرے گا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک وقت جواب دیا، اے اللہ کے رسول، 1 درہم تو دور، 1 درہم تو کجا، کوئی مفت میں دے، فری میں دینا چاہیں ایسے ہی لے جاؤ، کوئی لینے کو، لے جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں پیش کی کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی اہمیت، دنیا کی عظمت، دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی، عیبدار، کان کٹی ہوئی بکری سے بھی گئی گزری ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، وما فیہا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور زمین و آسمان میں دنیا کے اندر جتنے ہیرے، سونے، چاندی، جواہرات، یہ جتنے چیزیں ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کے پاس جتنی دولت ہوں گی، ان تمام دولتوں کی، ان تمام چیزوں کی اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے قریب ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان ہوگا آنے والا، رزق جو روزگار لے کر آئے گا، جو کمائے گا، جو سہولتیں ہوگی، اگر دنیا کی حیثیت اتنی بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا، کافروں کو یوں ہی تڑپا کر کے، پیاسا رکھ کر، ترسا کر کے یوں ہی موت مار دیتا، یوں ہی موتیں ان کے لیے ہموار کر دیتا، لیکن پانی کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں میسر نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی عظمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنتے ہیں، دن رات سبھی کوئی ان سب چیزوں سے واقف ہیں، باخبر ہیں، یہ بھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں
समुंदर में एक उंगली डालें और उंगली में जो पानी लेकर के निकले, जो पानी की कतरा, जो पानी की बूंद हो, वो बूंद दुनिया है जो उंगली लेकर के उठी है, और बाकी जितनी चीजें समुंदर पर बिखरा पड़ा है वो आखिरत है। ये दुनिया की मिसालें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हुजरे में, अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का तशरीफ आवरी होती है, तशरीफ फरमा होते हैं, उनके घर मेहमान बन करके जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर, रुखसार मुबारक पर हशीर के निशानात, यानी जिस बिस्तर पर सोए थे, चमड़ी या खजूर के चटाई वगैरह का जो भी था, उस हसीर के निशानात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर, गाल पर चिपक गए, उठ गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु देख करके रोने लगे। चाह करके भी आंखों में अश्क को छुपा ना सके, बाकी नहीं रख पाए, बल्कि ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गई। कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, जो केसर और किसरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान करने वाले हैं, जो दिन रात सरगोशी करते हैं, दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करते हैं, जो गैर माबूदान को अपना माबूद मानते हैं, अपना रब जानते हैं, वो लोग सल्तनत के मालिक हैं, वो लोग बागडोर संभाले हुए हैं। आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप तमाम दुनिया वालों के सरदार हैं। आखिर आपके लिए कौन सी परेशानी है, क्या मजबूरी है इस बिस्तर पर सोते हैं, ऐसी हुजरे पर रहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, ऐ उमर, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि काफिरों के लिए दुनिया हो और दुनिया की आशाइश, दुनिया की आराम, दुनिया की सल्तनत, दुनिया की बागडोर, दुनिया उनके तहत हो, उनके मातहत हो, उनके कब्जे में हो, और हमारे लिए और मोमिनों के लिए आखिरत हो, और आखिरत में जन्नत हो, और जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस हो। यानी अल्लाह दुनिया में काफिरों को इसलिए नवाजता है, इसलिए अता करता है, सल्तनत का मालिक, दौलत का मालिक, शोहरत का मालिक, औरत का मालिक, हर चीज मुनाफिकों को, काफिरों को भी ज्यादा इसलिए देता है कि दुनिया की फरावानियां ही उनके लिए हैं, आखिरत में सिवाय जहन्नम के और उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाली हैं। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारे औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, गफलत में ना डाल दे। अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका, जो ऐसा कर बैठे, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, हकीकत में यही लोग घाटे में रहने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। ऐसा कर बैठे, कैसा कर बैठे? यानी जो दुनिया में औलाद को तरजीह देकर, माल दौलत को तरजीह देकर, औलाद और माल दौलत को अपना सब कुछ समझकर, नाउज़ बिल्लाह यहाँ तक जानकर कि मेरा पैसा ही मेरा रब है, मेरा औलाद ही मुझे जन्नत ले जाएगा, मेरी दौलत ही मुझे जन्नत तक ले जाएगी, जो ऐसा कर बैठे, जिनके दिल में ऐसा गुमान आ गया, जिनके ख्यालात ऐसे बन गए, जिनके जहन में ऐसा तसव्वुर हो गया, यकीनन उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग जहन्नम जाएंगे, खसारा उठाने वाले होंगे, नुकसान उठाने वाले होंगे। इसी तरह हमारा और आपका मुआशरा, जहाँ पर हम और आप जी रहे हैं, जिंदगी गुजर और बसर कर रहे हैं, इस मुआशरा में, इस समाज और सोसाइटी में हम और आप और तमाम हजरात किसे सबसे बड़ा कामयाब समझते हैं? सबसे बड़ा कामयाब, सक्सेसफुल, सफल इंसान आजकल के मौजूदा मुआशरे में जो जी रहे हैं, जहां हमारा दिन रात का गुजर हो रहा है, अभी के दौर की बात है, जिसे सरकारी नौकरी लग जाए, जो सर्विस मैन बन जाए, जो धूप से बचकर, सूरज की गर्मी से बचकर ऑफिस के चैम्बर में पंखे के नीचे और सोफा के ऊपर जाकर बैठे, उसे कामयाब कहते हैं। बहुत बड़ा कामयाब है, यकीनन कामयाब हो गया। बिल्कुल गलत है। कुरान करीम कलाम मजीद नकीर करता है, रद्द करता है ऐसे लोगों को जिसे दुनिया में कामयाबी मिली है और मुआशरा उसे सबसे बड़ा कामयाब समझता है।
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فمن زحزح عن النار، جسے نار جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت کے اندر داخلہ کر دیا گیا، جنت میں جانے کا اجازت دے دی گئی، جنت میں داخل ہونے کا پرمیشن دے دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تم کیا جانو دنیا کی حقیقت کیا ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکہ دینے کے، سوائے فریب کرنے کے، سوائے مکاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے، ہمیشہ اپنے چال میں، اپنے چنگل میں پھنساتی ہے۔ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکہ دینے کے، سوائے فریب کے، سوائے مکاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جسے جنت میں جگہ دی گئی وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں نوکری کرنے والے کامیاب نہیں، سروس کرنے والے کامیاب نہیں، یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، اسے کامیاب ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جس نے آخرت جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ بنا لیا، جس نے جنت کے اندر اور جنت الفردوس جانے کا راستہ ہموار کر لیا، جنت جانے کا راستہ آسان کر لیا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکہ دینے والی ہے۔ کس قدر دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا اسی کو زیادہ دھوکہ دیتی ہے جو دنیا کو زیادہ جتن کرتا ہے، دل میں بہت زیادہ جگہ دیتا ہے، اسی کو دنیا زیادہ دھوکہ دیتی ہے، زیادہ اسی سے مکاری کرتی ہے، اسی کو اپنے جال میں زیادہ پھنساتی ہے۔ کس طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے کسانوں کی خوشی کی انتہا نہ رکھی، کسانوں کے کھیت میں جب پانی نازل کی، جب میں نے برسات نازل کیا، کسان کی کھیت میں فصلیں لہلہانے لگی، اناج و غلے اگنے لگے، جو بنجر کھیت تھی وہ ہری ہریالی میں تبدیل ہو گئی۔ کسان گھر میں سو کر کے من ہی من ارمانے بنا رہا ہوتا ہے، من ہی من منصوبہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، مجھے میرے کھیت میں وہاں پیداوار ہونے والی ہے، غلے ہونے والے ہیں، میں اسے لے جا کر مارکیٹ میں بیچوں گا، میں جو روپیہ ہوگا اس سے گھر بار چلاؤں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ نئے گاڑی خریدوں گا، نیا گھر تعمیر کروں گا، نئے کپڑے خریدوں گا، اچھی اچھی چیزیں خود کھاؤں گا، گھر والوں کو کھلاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے قہر آتی ہے، عذاب الہی آتی ہے، وہ تمام کسان کی ارمان پانی میں پھیر جاتی ہے۔ اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانی شکل میں کوئی عذاب نازل ہوتی ہے، وہ جو ہری ہریالی کھیت تھی وہ پھر سے بنجر بن جاتی ہے، ہری ہریالی مٹ جاتی ہے، رونے کے ویران ہو جاتی ہے، کسان کی ارمان پانی میں پھیر جاتی ہے، جو کسان کی منصوبے تھے، جو پلاننگ تھے، وہ چکنا چور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی متاع الغرور کی مثال ہے، کسان کو یہاں دھوکہ ملتا ہے۔ اسی طرح جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، زندہ مثالیں ہم اور آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جو روپیے پیسے والے ہیں، ابھی کے دور کی باتیں کرتا ہوں میں، جو پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، انجینئر بلا کر باقاعدہ نقشہ تیار کرواتے ہیں، گھر ایسی ہونی چاہیے، گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ اس طرح ہونا چاہیے، ڈائننگ روم اس طرح ہونی چاہیے، ریسٹ روم اس طرح ہونا چاہیے، گیسٹ روم مہمان کو رکھنے کے لیے اس طرح ہونی چاہیے، فرمائشیں کر کے، تیاریاں کر کے، حکم دے کر کے ہم گھر کے نقشہ تیار کرواتے ہیں، گھر کا تعمیراتی کام مکمل کرواتے ہیں۔ جب گھر بن کر کے تیار ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، جس انسان نے اتنا کمایا ہے، اتنا محنت کر کے زندگی بھر کی کمائی روپیہ پیسہ اس گھر میں لگایا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، گھر کا افتتاح، گھر کا ادگھاٹن کرنے سے پہلے اس انسان کی قبر ادگھاٹن ہو جاتی ہے۔ گھر میں ایک رات آرام کرے، بیوی بچوں کے ساتھ
ایک دن گزارے نصیب نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذہن میں اس کے لیے یہ اس کے دل میں یہ خواہش نہیں رکھتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ ایک دن کا یا ایک رات کا اس گھر کے اندر گزر کریں، بسر کریں۔ یہ متاع الغرور کی مثالیں ہیں میرے بھائیوں، اس طرح دنیا دھوکہ دیتی ہے، یہ دھوکہ دینے والی دنیا کی مثالیں ہیں، کس طرح دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو کام کرنے کے غرض سے، پڑھانے کے غرض سے باہری ملک میں بھیجتے ہیں، دیگر ممالک میں بھیجتے ہیں، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کے آئے گا، رینک اسٹوڈنٹ، ڈگری ہولڈر بن کر کے آئے گا، اب معاشرے میں ہمیں غریب کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، ہمارے پاس اب دولت آئے گی، ہم لوگ اب غریبی سے نکل کر امیری کی طرف بڑھیں گے، ہم لوگ اب دولت والے بنیں گے، آرام کی زندگی گزاریں گے، جھوپڑی سے نکل کر بلڈنگ میں جائیں گے۔ یہ خیال ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہاں بھی حکم ہوتی ہے اس بندہ، اس بیٹا کو جسے پڑھانے کے لیے یا کام کرنے کے غرض سے بھیجتے ہیں، اچانک ایک خبر موصول ہوتی ہے، ایک خبر ملتی ہے، بیٹا جو کام کرنے گیا تھا، ڈگری ہولڈر بننے گیا تھا، رینکنگ اسٹوڈنٹ بننے گیا تھا، کام کرنے گیا تھا، دولت کمانے گیا تھا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اچانک موت ہو گئی، سر کے درد سے مارا گیا، پیٹ کے درد سے مارا گیا، کسی گاڑی نے اسے کچل دیا، روند دیا۔ یہ یقیناً متاع الغرور کی مثالیں ہیں، دنیا دھوکہ دیتی ہے اس کی مثالیں ہیں میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اس طرح دنیا دھوکہ دیتی ہے، اس طرح دنیا دھوکہ دیتی ہے، متاع الغرور کی یہ مثالیں ہیں۔ دنیا کبھی کسی سے وفا نہیں کی ہے، نہ کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو موت آئی ہے، وہ بھی مرے ہیں، ہم اور آپ ہر چیز مرنے والے ہیں۔ کل من علیہ فان، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، دنیا سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں یا دنیا غری غیری فقط طلقت کے البتہ، اے دنیا غری غیری فقط طلقت کے البتہ، مجھے معلوم ہے تو اپنے جال میں پھنسا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، لوگوں سے کبھی وفا نہیں کرتی ہے، مجھے معلوم ہے غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ میں نہیں ڈال سکتی، فقط طلقت کے البتہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق دینے کے بعد ایک عورت کا، ایک بیوی کا اپنے شوہر پر سے کچھ بھی حق باقی نہیں رہتا ہے، وہ اس کو ہر بھی نہیں کہلا سکتا ہے، جس کی شوہر پہلے تھی اس کی شوہر بھی نہیں، اس کی بیوی بھی نہیں بچتی ہے، یعنی شوہر پر سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا دنیا غری غیری فقط طلقت کے البتہ، کسی اور کو دھوکہ میں ڈال، کسی اور کو اپنے جال میں پھنسا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، مجھے اپنے جال میں ہرگز نہیں پھنسا سکتی ہے، مجھے دھوکہ میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے دنیا والوں، دنیا کو دل میں جگہ دینے والوں، آخرت کو فراموش کرنے والوں، اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھنے والوں، یہ دنیا ہمیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، ہمیں پیٹھ دکھا کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، اور موت ہمارے سامنے سے، ہمارے نظروں کے سامنے سے، ہماری آنکھ کے سامنے سے قریب آتا جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا کو ترجیح مت دو۔ یہ ہے صحابی رسول کی نظروں میں دنیا کی عظمت، دنیا کی حقیقت و حیثیت۔ صحابہ کرام کس نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، سب سے زیادہ حدیث نقل ہے، وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنتی، اے میری بیٹی، لا تلبسی الذہب، کبھی زندگی میں سونا مت پہننا، فإنی اقسا علیک اللہب، کیونکہ مجھے ڈر ہے
तुम दुनिया में सोना पान लोगी, कहीं आखिरत में अजाब का शक्ल ना बन जाए, कहीं तुम आखिरत में जहन्नम ना चले जाओ, कहीं अजाब का शक्ल ना चले जाए, अजाब का शक्ल ना बन जाए। यहाँ पर अहले इल्म ने ये बयान किया है, ये कहना चाहा है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी को क्यों सोना पहनने से मना कर रहे थे, क्यों नसीहत कर रहे थे कभी सोना मत पहनना। वजह यह है, मेरी माओ बहनों माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, औरतों में बीमारी पाई जाती है, एक नासूर, एक मुहलिक पाई जाती है। गरीब माँ बहनों में पहन कर जाएगी दिखलाने के लिए मैं फलाने की बीवी हूँ, मैं फला दौलतमंद घर की बेटी हूँ, मैं फला दौलतमंद घर की लड़की हूँ, मैं पहन करके आई हूँ। गरीब गुरबा को, अपने से लाचार को, कमतर औरत को जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, कमतर जानने के लिए पहन कर जाती है। वरना औरतों के लिए सोना पहनना हराम नहीं है, मर्दों के लिए नाजायज है। औरतें बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन अबू हुरैरा दुनिया की फिक्र करते हुए अपनी बेटी को नसीहत करते हुए कहते हैं, ऐ मेरी बेटी ला तलबसी ज़हब, कभी सोना मत पहनना, फ़इन्नी अक्सा अलैकि लहब, मुझे डर है कहीं क़यामत के दिन ये अजाब का शक्ल ना बन जाए, ये अजाब का शक्ल ना इख्तियार कर ले। ये सहाबाए रसूल को अपनी आलो औलाद के लेकर दुनिया की फिक्र थी, दुनिया की ये लोग इतना ख्याल किया करते थे आखिरत को बचाने के लिए और दुनिया को ज़्यादा तरजीह नहीं देने के लिए। इसी तरह इंसान दुनिया में बहुत ही लालची हरीस वाक़ हुआ है। इंसान हर वक्त माली माली, मेरा माल कहता रहता है। इंसान इतना हरीस है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि सोने से भरी वादी, सोने का बना हुआ एक पहाड़ दे दिया जाए, दूसरे वादी की तलब करेगा, दूसरा दिया जाए, तीसरा पहाड़ तलाश करेगा। यानी ये इंसानों की सिफत है। इंसान कितना लालची, कितना हरीस है, कितना लालच वाला है, ये अल्लाह के नबी ने बयान किया है। किस चीज़ और कौन सी चीज़ है जो इंसानों की लालच को मिटा सकती है, सिवाय कब्र की मिट्टी के अलावा इंसानों की जो ख्वाहिश है, जो लालच है, इंसान जो हरीस है, जो लालची है, कब्र की मिट्टी के अलावा किसी में ताकत नहीं कि वो इंसान की लालच को, हिर्स और हवस को कुचल दे, दबा दे। सिवाय कब्र की मिट्टी ही दबा सकेगी, बाकी किसी चीज़ में दम नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह तकासुर में, अल्हाकुमुत तकासुर, और चाहिए कि तलब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से गफलत में डाल दिया, हत्ता ज़ुरतमुल मकाबिर, यहाँ तक कब्रिस्तान आप पहुँचे, कब्र के अंदर दफन हो गए। लेकिन और चाहिए कि जो लालच है वो ख़त्म नहीं हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 ही चीज़ इंसान का अपना है। एक वो चीज़ दुनिया में जो इंसान ने खा लिया, मर्द हो चाहे औरत, खा लिया, पी लिया, खा पी करके हजम कर दिया, जो चीज़ खून बनने का था बन गया, बाकी चीज़ ये पेशाब पाखाना के जरिए बाहर निकल गया, ये इंसान का अपना है। दूसरा, जो कपड़ा पहन करके फटा पुराना कर दिया, ये है। और तीसरा चीज़ सदका करके, सदका जारिया करके, मस्जिद व मदरसा में ताउन करके, गरीब व गुरबा की मदद करके, यतीम बेवा मिस्किन लाचार की इमदाद करके, इन लोगों को ताउन करके आखिरत का तोशा बना लिया, ज़खीरा बना लिया। ये 3 ही चीज़ इंसानों का अपना है। बाकी जितना मेरा करे, मर जाने के बाद औलाद की होती है, औलादें फिर मर जाएं, आने वाली नस्लों की होती है। इसी तरह इंसानों को कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है, तन्हा आए हैं, तन्हा ही जाना है, यही दुनिया की हकीकत है। दुनिया से कुछ भी हासिल नहीं होने वाली है। दुनिया, अहले इल्म कहते हैं कि दुनिया करने से मना नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया से कोई किनारा कशी कर ले और मस्जिद का कोना पकड़कर बैठ जाए, तस्बीह तहलील और तहमीद में लग जाए, सिर्फ बंदगी ही बंदगी करे, तो उसका गुजर बसर नहीं होगा। घर चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए दुनियादारी भी जरूरी है, लेकिन दुनिया उतना ही करे जितने में हमारा आखिरत फरामोश ना हो, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना भूल जाएं, हम दौलत को ही रब ना जान लें, औलाद को ही सब कुछ ना समझ लें। मर जाने के बाद कब्रों में हमारे साथ दौलत नहीं जाने वाली है, साथ में औलाद नहीं चलने वाले हैं। हमारा जो नामाए आमाल होगा, हमारा जो नेक सालिह आमाल होगा, यकीनन वही चीज़ जाएगी। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त ख़त्म है। इंशाअल्लाह और मौका मिले तो फिर आइंदा कभी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मोमिनाना नुक्ते नज़र से
دنیا کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو دنیا اتنا ہی کرنے کی توفیق دے جتنے میں ہم آپ کی بندگی، وحدانیت و الوہیت کے ساتھ انجام دے سکیں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى الزواد الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله كفى وملائكة الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأتم وأكبر